الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ حجر کی تقریباً 74 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ 74ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم لوط پر جو عذاب نازل فرمایا اس کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ فجعلنا علیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ بنا دیا۔ یہ پیچھے بھی ہم نے یہ پوری جب آیات آئی تھی اور یہ واقعہ ذکر کیا گیا تھا تو اس میں یہ کیفیت بیان ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی بستی کے نیچے اپنا پر ڈالا اور اس پوری بستی کو اوپر لے گئے، حتیٰ کہ انہوں نے آسمان کی آوازیں سنی۔ ایک روایت کے مطابق یعنی آسمان پہ جو چیزیں تھیں ان کی آوازیں ان کو آ رہی تھیں، اور آسمان والوں نے ان کی بستی کے جو جانور تھے ان کی آوازیں سنی، اور پھر اس کو بستی کو الٹ دیا گیا اور ان پر پتھر بھی مارے گئے، جس کی وجہ سے ان میں سے ہر شخص ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر کنکروں کے پتھر برسائے گئے، یعنی چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن جب وہ آسمان سے یہ پھینکے جاتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ اور انتہائی وزنی ہو کر نیچے آتے ہیں، اور انتہائی پریشر کے ساتھ وہ لگتے تھے، اور جہاں لگتے تھے وہ شخص ہلاک ہو جاتا تھا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے، فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے عبرت، ان واقعات سے عبرت اور ان کو اپنے لیے نصیحت کا سبب وہی بنائے گا جو فہم و فراست سے مزین ہوگا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سوچنے کی نعمت سے نہیں نوازا، اسے سوچنے کی، تفکر کی، فکر کی توفیق حاصل نہیں، وہ محروم رہے گا اور اس قسم کے واقعات کو صرف قصے کے طور پر، ایک واقعے کے طور پر سن کر فراموش کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں گناہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور وہ گناہ کے جو سابقہ امم کرتی رہی تھیں اب وہ ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پر اور بہت کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ لیکن بس ہمیں شاید یہ اطمینان قلبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ قرآن عظیم میں وعدہ فرما لیا، لہٰذا ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا اور ہم اجتماعی عذاب کا شکار ہوئے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہ دنیا میں اجتماعی عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہرگز وعدہ نہیں کیا کہ اگر دنیا میں کسی پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کیا گیا تو آخرت میں بھی اس کو بخش دیا جائے گا، آخرت میں بھی اس کے اوپر عذاب نہ ہوگا، آخرت میں گرفت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے ناراض ہوا اس کی گرفت فرمائے گا اور بہت شدید عذاب ہوگا۔ لہذا ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اگر ہماری طبیعت میں نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کا مادہ موجود نہ ہو تو اس کو زبردستی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تکلفاً پیدا کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم بار بار ایسی آیات کو پڑھیں، ان کی تفاسیر بار بار سنیں اور پھر آنکھیں بند کر کے غور و تفکر کریں۔ بعض اوقات ایک گناہ کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم وہ گناہ نہیں کر رہے ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ آیت، یہ واقعہ تو ہمارے لیے کوئی ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گناہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ گناہوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات درجات برابر ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کے ارادے کے ساتھ کرنا یہ غیبت کہلاتی ہے، اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شرعی لحاظ سے درجے میں دونوں گناہ برابر ہیں، جس طرح زنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور درجے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تو یہ ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ اشد ہے، شدید ترین گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ تو ارشاد فرمایا اس لیے کہ زنا کرنے والا توبہ کر لیتا ہے اور غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کو ایک معمولی گناہ سمجھ کے آدمی چھوڑ دیتا ہے اور توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، لیکن زنا کو ہر دور میں، ہر معاشرے میں ایک بری نگاہ سے دیکھا گیا ہے، یعنی اس فعل کو برا ہی سمجھا گیا ہے، لہٰذا جو کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے اگر خود ہوا تو وہ عار اور شرم محسوس کرتا ہے، شرمندگی، ندامت محسوس کرتا ہے، اور کسی اور کو اگر دیکھتا ہے
تو اس کو حقیر اور کمتر تصور کرتا ہے، اس کے فعل کو بہت برا جانتا ہے، لہذا وہ سامنے والا شخص دوسروں کی ان نگاہوں کی وجہ سے ندامت محسوس کر کے توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن غیبت میں ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں، سوچنے والے کے لیے اس میں بہت مقام عبرت ہے اور بہت وسعت ہے کہ یہ نہ سوچے کہ اگر زانی کی مذمت بیان ہوئی کہ جی زانی کا اگر عذاب بیان ہو رہا ہے تو ہم کون سا زنا کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سوچے، وہ یہ اس پر غور و تفکر شروع کر دے کہ زنا پہ سزا اس لیے ہے کہ وہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر میں بالفرض اللہ تعالیٰ نے ہمیں زنا سے محفوظ رکھا الحمدللہ، تو غیبت تو ہم نہیں کر رہے، اس پر غور و تفکر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم غیبت کریں گے اور بلا اجازت شرعیہ کریں گے، کیونکہ بعض صورتوں میں اجازت شرعیہ ہوتی ہے، تو بلا اجازت شرعیہ کریں گے تو گویا کہ ہم ایک جیسا گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہی سمجھانا مقصود ہے کہ بعض اوقات جیسے یہ قوم لوط کا عمل تھا، اگر بالفرض کوئی شخص ساری زندگی اس سے بچتا رہا تو یہ نہ سوچے کہ یہ آیات تو ان لوگوں کے لیے ہو سکتی ہیں، اس پر غور و تفکر تو وہ کرے کہ جو اس گناہ میں مبتلا ہو۔ مقام فکر دعوت یہ ہے کہ آدمی غور یہ کرے کہ کیا میں اس درجے کے گناہوں میں مبتلا تو نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط ایک گناہ کو ناپسند نہیں فرمایا کہ اس پہ عذاب نازل ہو جائے، بلکہ اس درجے کے جتنے گناہ ہیں سب اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، لہذا ان سے بچنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک تو ہے کہ خاص جس گناہ پر عذاب نازل ہوا اس سے بچنے کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اور ساتھ ساتھ پھر ہمیں یہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ گناہ سے ناراض ہو کر عذاب نازل فرماتا ہے، اسی طرح کہیں ایسا تو نہیں کہ قرآن میں بیان کردہ گناہ کے درجے برابر مطلب درجہ رکھنے والا میں بھی گناہ کر رہا ہوں، تو ایسی صورت میں پھر اس کو توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ اور پھر ہمیں ان تمام چیزوں پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم کوئی ایسے گناہ میں عادتاً مشغول تو نہیں جو گناہ کبیرہ ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش لازم ہے۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی اس راہ پر ہے کہ ایسے راستے پر ہے جو راستہ ابھی بھی قائم ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس راستے سے، اس بستی کے قریب جو راستے ہیں، لوگ اب بھی وہاں سے گزرتے ہیں اور اس بستی کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کفار قریش گزرتے تھے تو وہ ان جگہوں کو دیکھا کرتے تھے کہ یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، تو گویا کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ پیچھے جیسے بات بیان فرمائی کہ اس میں فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، مقام عبرت ہے، عبرت کا سامان ہے، اور یہ بستی ایسے مقام پر ہے کہ ایسے راستے پہ جو اب بھی قائم ہے، اگر آپ وہاں سے گزریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ان بستیوں کو دیکھ لیں گے۔ لہذا سننے کے بعد اور کفار قریش کو چاہیے تھا کہ وہ دیکھنے کے بعد ان سے عبرت حاصل کرتے اور ایمان لانے کی طرف مائل ہوتے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے مومنین کے لیے، اور یہاں مومنین کا تذکرہ فرما دیا کہ اس میں نشانی ہے مومنین کے لیے کہ نہ صرف کفار اس سے عبرت حاصل کریں اور اسلام کی طرف مائل ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئیں، اسے وحدہ لا شریک تصور کریں، بلکہ مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے درس حاصل کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے اور اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو برے لوگوں کو نہ سمجھا رہے ہوں، انہیں نیکی کی طرف مائل نہ کر رہے ہوں، تو بعض اوقات عذاب میں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے مومنین کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ وہ بھی سوچیں کہ حالت ایمان میں اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو ہماری بھی گرفت یہاں نہیں تو آخرت میں ضرور ہو سکتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ، اور بے شک جھاڑی والے ضرور ظالم تھے۔ ایکا کہتے ہیں جھاڑی کو، تو چونکہ یہ اصحاب الایکا جو تھے یہ بہت ہی مطلب سرسبز و شاداب وادیوں کے اندر رہا کرتے تھے، ان کو اصحاب الایکا کہا جاتا ہے۔ اور اس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنا کر بھیجا تھا، اور یہ واقعے پیچھے بھی گزر چکے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ تعالیٰ کے انتقام کا مطلب ان پر غضب نازل فرمایا، عذاب نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں، واضح راستے پر ہیں۔ یعنی یہ بھی وہی بات ہے کہ ان دونوں بستیوں کے آثار ابھی بھی نمایاں ہیں، موجود ہیں، تو کفار قریش کو چاہیے کہ ان بستیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ضرور عبرت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ،
اور بے شک ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو مقام ہجر میں رہا کرتی تھی، انہیں ہجر والے بیان فرمایا۔ اور یہ پیچھے یہ بھی واقعہ گزر چکا ہے کہ اس قوم نے جب معجزہ طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ سے ایک اونٹنی کو پیدا فرمایا تھا جو بہت ہی لمبی چوڑی تھی، عام اونٹنے سے بہت زیادہ لمبی چوڑی تھی، اور اس اونٹنی نے پیدا ہوتے ہی ایک بچہ دیا، اور پھر وہ اتنی کثرت کے ساتھ دودھ دیا کرتی تھی کہ پوری قوم کے لیے وہ دودھ کافی ہو جاتا تھا۔ قوم سمود ان کی قوم سے حضرت صالح علیہ السلام کی، اور یہ اونٹنی وہاں پر اللہ نے پیدا فرمائی۔ تو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا کہ کذب اصحاب الحجر المرسلین، کہ اصحاب ہجر نے یعنی ہجر کی بستی والے جو تھے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو اس میں جمع لانے کا مفسرین نے معنی یہ بیان فرمایا، یا اس کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ چونکہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کی تکذیب ہے، اس لیے اللہ نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، کیونکہ ہر رسول جو ہے وہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ دوسرے رسولوں پر ایمان لانے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے زمانے کے موجود رسول پر ایمان لائے اور دوسرے نبیوں کا رسولوں کا انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو گویا کہ تمام نبیوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں عطا فرمائیں، یعنی یہ اونٹنی تھی یہ عطا فرمائی، اس کا پھر پیدا ہوتے ہی بچہ دینا، پھر کثرت سے دودھ دینا، اور پھر اس کا بہت ہی لمبا چوڑا ہونا، یہ تمام نشانیاں تھیں۔ فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے، یعنی انہوں نے اسلام ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں میں بے خوف اپنے گھر تراشتے تھے۔ بے خوف اپنے گھر کیوں؟ بے خوف اس لیے بیان فرمایا کہ یہ پہاڑوں کے اندر کھود کے غارے بناتے تھے، اس میں رہتے تھے۔ تو چونکہ اس قسم کے جو گھر ہوتے ہیں جو پہاڑوں کے اندر ہو، انتہائی مضبوط ہوتے ہیں، اور یہ گھر عموماً گرتے نہیں ہیں، یہ گھر ٹوٹتے پھوٹتے نہیں ہیں، تغیر زمانہ سے حتی الامکان محفوظ رہتے ہیں، لہٰذا بے خوف ہو کے گھر تراشتے تھے کہ اب ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں، اور یہ مضبوط گھر ہمارے کبھی بھی تباہ نہیں ہوں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں صبح ہوتے ہی ایک چنگھاڑ نے آ لیا، گھیر لیا، پکڑ لیا، زوردار چنگھاڑ ہوئی اور سب کے سب یہ ہلاک ہو گئے۔ بالاختصار یہ واقعہ بیان کیا گیا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اونٹنی کو کہ کونچیں کاٹ دی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اونٹنی ہلاک ہوئی اور ان پر پھر یہ عذاب نازل ہوا تھا۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان کی کمائی ان کے کچھ بھی کام نہ آئی، اس نے انہیں کوئی نفع نہ دیا۔ ان کی کمائی مطلب جو کچھ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی دعوت سے اعراض کر کے دنیاوی مال و متاع جمع کیا تھا، اس مال نے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچایا، اور یہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے، اور ان کا مال دنیا میں رہ گیا۔ دوسروں کے لیے یہ جو مکان تھے وہ عبرت کے طور پر، نشان عبرت کے طور پر چھوڑ کے چلے گئے اور خود برباد ہو گئے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چند احسانات یاد دلائے اور اس کے بعد پھر کچھ احکامات بیان فرمائے کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ ہی بنایا ہے۔ حق کے ساتھ بنانے کا مطلب کہ اس کو بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ کوئی کام کا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی حکمت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا ہر فعل، اس کی ہر تخلیق میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا چھوٹا سا ذہن اس حکمت کی وسعت تک نہیں پہنچ پاتا اور ہماری زبان سے شکوہ شکایت نکل جاتا ہے، یا ہم اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کردہ چیزوں میں بعض اوقات حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کر دی، یہ مچھر پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، یہ ایسی کاٹتے ہیں اور تکلیف پہنچتی ہے، کہ چھوٹے موٹے کیڑے دیکھ کے ہم سوچتے ہیں کہ ان کا کیا مصرف ہے، کیوں پیدا فرمایا۔ وہ ہمیں پیدا نہیں چلتا، لیکن اللہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے کہ اس نے کس چیز کو کس لیے پیدا فرمایا۔ اس کے ہر کام میں ہزارہ حکمتیں ہیں، ہر چیز میں جو اس نے پیدا کیا، جو وہ اس کا فعل ہے، اس میں بہت سارے مطلب علوم کے خزانے ہوتے ہیں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں، جس تک بعض اوقات ہماری ذہنی رسائی نہیں پہنچ پاتی، نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔
کیونکہ کفار قریش بہت سوال کرتے تھے قیامت کب آئے گی، آپ جو اس کی خبر دیتے ہیں وہ کب پہنچے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ ان سے اچھی طرح درگزر فرمائیے، نفیس انداز سے درگزر فرما دیجئے۔ تو یہ اس وقت حکم تھا جب جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احسن طریقے سے ان کفار سے درگزر کرنے کا حکم دیا، لیکن جب جہاد کی آیات آئیں جیسے کہ پیچھے گزر چکی ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کو چن چن کر ہلاک کرو اور ہر اس جگہ پر گھات لگا کر بیٹھ جاؤ جہاں پر کافر موجود اور ان کو سب کو ہلاک کر دو، یعنی جو اسلام کا دشمن اسے ختم کر دیا جائے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تمہارا رب ہی بہت پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ضرور بے شک اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا فرمائیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، مثانی جس کو بار بار دہرایا جائے، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو بخاری و مسلم کی روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 7 آیات سے مراد الحمد شریف ہے کہ ہم نے آپ کو الحمد عطا فرمائی، سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو سورہ فاتحہ چونکہ بار بار نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، بکثرت پڑھی جاتی ہے، اور غالباً اس سے زیادہ کثرت کے ساتھ شاید ہی کوئی سورت پڑھی جاتی ہو، کیونکہ ہر نماز میں یہ تقریباً ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ صرف فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اس کا پڑھنا مستحب ہے، بعض اوقات نہیں پڑھتے، ورنہ جو مستحب ادا کرنا چاہے وہ اس کو پڑھتا ہے۔ تو یہ ہر رکعت میں تقریباً پڑھی جاتی ہے، بکثرت صورت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کا علیحدہ ذکر فرمایا، پھر پورے قرآن عظیم کا الگ تذکرہ فرمایا کہ اور ضرور بے شک ہم نے آپ کو عطا کی 7 ایسی آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم۔ تو گویا کہ یہ ایک نعمت کا بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن عظیم جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اس پورے قرآن میں ایک ایسی صورت عطا فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے پورے قرآن کے جو امپورٹنٹ مضامین تھے ان کو جمع فرما دیا۔ کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا بیان بھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے خالق و مالک ہونے کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جو احسانات ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور تمام چیزوں کا بیان اس کے اندر موجود ہے، ایمان، کفر، گمراہی، سب کا اللہ نے تذکرہ اجمالی طور پہ بیان فرمایا۔ اور انہی مضامین کو کھول دیا جائے تو قرآن کے بے شمار مضامین انہی چیزوں پر مشتمل ہیں، تو اس لیے یہ صورت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور انتہائی امپورٹنٹ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان کیوں یاد دلایا یہ اگلی آیت ہمیں بتائے گی، اور اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان